جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یحب المتطہرین، اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ طہارت مختلف جگہوں پر تقریباً 13 مرتبہ آیا۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، پیورٹی اور صفائی ستھرائی۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو صاف اور پاک اور ستھرا کریں۔ تو صفائی، ستھرائی، پاکیزگی یہ ہمارے ایمان کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ مشہور یہ حدیث ہے، ہم عام طور پر سنتے اور پڑھتے اور لوگوں سے بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی چاہے دل کی ہو، یعنی من کی ہو یا تن کی ہو، اسلام صفائی اور ستھرائی کا درس دیتا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اگرچہ ان کی تعلیمات کے اندر صفائی ستھرائی پر ضرور ابھارا جاتا ہے، لیکن جتنا اہتمام اسلام کے اندر صفائی اور ستھرائی کا ہے اور کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا اسلام کیونکہ دین فطرت بھی ہے، اور اب اگر لیٹسٹ جو جدید جو تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں اب سمجھ میں آنے لگی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کس قدر ہماری دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اسلام میں صاف ستھرا رہنے کو بہت ترجیح دی گئی ہے۔ ہمارا ٹاپک آج ظاہری صفائی ستھرائی ہے، اگرچہ ہے، لیکن دل کی صفائی، اس پر یہ ایک پورا چیپٹر ہے۔ آج ہم ویسٹرن کلچر کی مثال دیتے ہیں، مغربی تہذیب کی مثال دیتے ہیں، یورپ کی مثال دیتے ہیں، وہ لوگ بڑے صاف ستھرے ہیں، بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ متاثر لگتے ہیں تو وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ تو ہم سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ تو میں ہلکا سا ٹچ دے کر آگے جاؤں گا، یہ نہ کہا کریں۔ کیوں؟ کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اے رمز پچھانے ہو، بابا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ اگر ظاہر جتنا بھی صاف ہو، ظاہر جتنا بھی صاف، پاک اور ستھرا ہو، دل اگر کفر و شرک کی گندگی میں مبتلا ہے تو دنیا جہان کی گندگیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ظاہر بہت صاف ستھرا ہے، ماحول بڑا صاف ہے، روڈ صاف ہیں، ٹوائلٹ صاف ہیں، کچن صاف ہیں، گھر صاف ہے، سب کچھ صاف ہے۔ تو ہم بعض اوقات اس صفائی ستھرائی کو کمپیریزن کرتے ہیں تو کمپیریٹیولی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ ہم سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ ہم سے اچھے، سب سے اچھا کون ہے؟ مسلمان۔ کون ہے؟ جو رب کے سامنے جھکتا ہے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا
نہیں ہے۔ ظاہر جتنا بھی صاف ہو، لیکن دل اگر کفر و شرک کی غلاظت کے اندر مبتلا ہے تو اس سے بڑا گند اور کوئی بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ بس یہ ہلکا سا ٹچ میں نے دیا ہے، تو متاثر نہ ہو جایا کریں کسی سے کہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں یا وہ۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اگر اہتمام پایا جاتا ہے صفائی ستھرائی کا تو اس کی تعلیمات تو ہمارے دین میں بھی موجود ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہمارے دین کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ان لوگوں نے یہ چیز اپنا لی ہے۔ ہمارے دین میں بھی صفائی ستھرائی، ظاہری صاف ستھرا رہنا، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے جسم کو پاک صاف اور ستھرا رکھنا، اپنے گلی محلے، اپنے گھر باہر کو، اپنے روڈ، اپنے محلے کو، اپنے شہر، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنا، اس کی تعلیم بھی ہمارا دین ہی ہمیں دیتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الطہور شطر الایمان، یہ صفائی اور ستھرائی تمہارا آدھا ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان کہا جاتا ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ظاہری صورت کوئی زیادہ صاف ستھری نہیں تھی، ناگواری کا اظہار فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے۔ اچھا ایک اور شخص حاضر ہوا، اس کے کپڑے میلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا تو غریب ہے، تیرے پاس پیسے نہیں ہے، وسائل نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسے اللہ نے دیے ہوئے، بہت اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا کہ پھر اس اللہ کے کرم اور اللہ کی نعمت کا اظہار تیری شخصیت پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی تو اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اگر تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، تیرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اگر تو افورڈ کر سکتے تیری گاڑی اچھی ہو، کیا حرج ہے اس میں؟ تیرا گھر بہت اچھا ہو، تیرا رہن سہن، تیرا اٹھنا بیٹھنا، نفاست تیری شخصیت سے جھلکتی ہو، اگر تو افورڈ کر سکتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے، یار اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اب پھر اس سے مقابلے کے پیش نظر پھر حرام حلال اور جو سفید سیاہ ہم مکس کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تمہاری شخصیت کے اوپر اس دیے ہوئے کا اظہار ہو، نظر آئے، اس میں کیا حرج ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، ہمارا باطن بھی، لیکن بات ہم ظاہر پر کر رہے ہیں، تو ہمارے دین نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم کے 1 سینٹی میٹر حصے پر کم و بیش تقریباً 1 لاکھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جسم ہے نا، جسم، بعض اوقات ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یار وضو ٹوٹ گیا ہے، واش روم گئے ہیں، بازو پر یہاں نجاست لگی ہے؟ کوئی نہیں لگی نا، چہرے پر لگا ہے کچھ نہیں لگا، باہر آئے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ اور آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 25% جو ہماری ڈیزیز، ہماری جو بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ 25% ہمارے ہاتھوں کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہنا کہتا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہاتھ۔ مجھے کسی نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ٹرک ڈرائیور جو لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو راستے میں کوئی ہوٹل آ جاتا ہے، وہاں رکتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، پھر تھوڑا ریلیکس ہو کے پھر آگے جاتے ہیں۔ تو ایک ٹرک ڈرائیور کسی ہوٹل پہ رکا نا کھانا کھانے کے لیے، نیچے اترا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔
وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. لوگ بڑے پریشان. اچھا اس ہوٹل پر اور کئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں, کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ ٹرک ڈرائیور مر گیا. بڑے پریشان, ڈاکٹر کو بلایا, دیکھا کیا ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا, تحقیق کی مسئلہ کیا ہے. تو یہ پتا چلا کہ اس ٹرک ڈرائیور نے کھانا کھانے کے لیے جب ہوٹل پر گاڑی سے نیچے اترا نا, تو اپنے ٹائروں کو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹرک ڈرائیور جو ہے نا ٹائروں کو چیک کرتے ہیں, یار ٹائر کی ہوا ٹھیک ہے, ذرا صحیح چل رہے ہیں, کوئی ٹائر پنچر تو نہیں ہے, یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس نے ہاتھ لگا کر ٹائر کیا کیا تھا, چیک کیے تھے, اور اس ٹائر کے نیچے ایک زہریلا سانپ کچلا گیا تھا. اس کے ہاتھ لگانے سے وہ زہر اس کے ہاتھ پر لگی, جب اس نے لقمہ منہ میں ڈالا تو وہ زہر اس کے جسم میں چلی گئی, جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا دین کتنا نفیس اور کتنا فطرت کے قریب ترین ہے, بلکہ ہے ہی دین فطرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو, کلی کر لو, اور منہ کا یہ اگلا حصہ دھو لو. اسے کھانے کا وضو قرار دیا گیا, اور فرمایا کہ جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کھانے کا وضو کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی زندگی میں اس کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا, کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا, صرف اللہ کا محتاج ہوگا. تو اگر اس ٹرک ڈرائیور نے کھانے سے پہلے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لیے ہوتے, تو اسی طرح میں اور آپ مختلف کاموں کے اندر ہمارے ہاتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیں, تو مجھے بتائیں کہ ہماری کتنی پروٹیکشن ہے اس کے اندر. اچھا, نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں, جسم پر کیا ہے, بیکٹیریاز ہیں. اچھا, یہ بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں یہ کوئی ہارمفل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جسم کے اوپر کروڑوں بیکٹیریا چپکے ہوئے ہیں تو ہم پریشان ہو جائیں کہ اتنے جراثیم ہمارے جسم پر ہیں تو ہم کیا کریں گے, نظر تو آتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ نقصان دہ کب ہوتے ہیں, جب ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے, جب ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے, جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا, تو یہ بیکٹیریاز جو ہمارے جسم کے اوپر موجود ہوتے ہیں نا, یہ ان کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں. اب آئے اس طرف کہ ایک بندہ وضو کرتا ہے, ٹھیک ہے, اب کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. ظاہری نجاست لگ گئی ہے, اس کو تو دھونا ہی دھونا ہے, لیکن یہ نجاست حکمی یا وہ نجاست جو نظر نہیں آ رہی ہے, جسم کے اوپر نظر, لیکن ہم دھوئے جا رہے ہیں اس کو. سوال پیدا ہوتا ہے نا, یار وضو ٹوٹ گیا, نماز پڑھنی ہے, تو فرمایا کہ اگر جماعت بھی کھڑی ہے تو پھر بھی تم نے کیا کرنا ہے, پہلے, یعنی اس میں چھوٹ نہیں ہے. یہ 4 فرائض وضو کے جو بتائے گئے ہیں, چہرہ دھونا, کونیوں سمیت بازوؤں کا دھونا, اور سر کا مسح کرنا, اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. یعنی ہم جب بھی جاتے ہیں کہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمارے یہ جو آرگنز, یہ جو اعضاء ہیں, یہ جسم کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں. ہاتھ استعمال ہوتا ہے, پاؤں استعمال ہوتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ یہاں تک بازو استعمال ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو گے تو ان کو کیا کرو گے اچھی طریقے سے, تاکہ وہ بیکٹیریاز جو ہمارے جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہمارے جسم کے اوپر گھر بنا کر رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے یہ دھونے سے. کیونکہ بیکٹیریاز جو ہے یہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر اپنا گھر بناتے ہیں, اور اس انسانی جسم کا نارمل ٹمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. تو جب ہم پابندی کے ساتھ وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر یہ پیورٹی, یہ طہارت, یہ پاکیزگی ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے. ہمارا امیون سسٹم, ہماری قوت مدافعت, ہمارے اندر موجود وہ فورس جو بیماریوں کے ساتھ لڑتی ہے, وہ قوی اور طاقتور ہوتی ہے, اور ہم بیماریوں کا مقابلہ بڑی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں.
اسی طرح جو تصور، اب ہم استنجا خانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ پانی کے ساتھ اچھی طریقے سے صفائی کریں۔ اچھا، یہ استنجا خانے جانے کے بھی آپ کو پتہ ہے ایٹیکیٹس ہیں، اس کی بھی کچھ آداب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور اس پر اعتراض کرتے تھے کفار، کہتے تھے یہ دیکھو یہ اپنے غلاموں کو کیسی کیسی باتیں بتا رہا ہے، حالانکہ یہ ہماری زندگی کا انتہائی ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، ہم ہر روز واش روم جاتے ہیں، اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ واش روم جب جاتے ہیں تو اچھی طریقے سے پانی سے صفائی کر کے واش روم کو اچھی طریقے سے فلش کریں۔ ہمارے پبلک جو واش روم ہوتے ہیں، پبلک ٹوائلٹس ہیں، جیسے کہ ہماری مساجد کے اندر پبلک پکنک پوائنٹس جو ہوتے ہیں، پارک آپ لے لیں یا جہاں بھی ہم چلے جاتے ہیں، یعنی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں واش روم استعمال کرنے کے ایٹیکیٹس نہیں آتے، یعنی ہم اس چیز کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں واش روم سے نکلوں گا، دوسرا بندہ جائے گا تو وہ میرے بارے میں کیا تاثر اس کے ذہن میں قائم ہوگا۔ یعنی میرے واش روم سے نکل کر جانے کے بعد جو بندہ واش روم میں جا رہا ہے اس کو میری بہت ساری باتیں ایسی پتہ لگ رہی ہیں کہ جو میں ظاہر کرنے سے کتراتا ہوں۔ اگر میں نے واش روم کو اچھی طریقے سے فلش نہیں کیا، واش روم صاف نہیں ہے اور میں اندر گندگی پھیلی ہوئی ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ میرے بعد جو بندہ واش روم میں جائے گا، چاہے وہ ہمارے گھر کا واش روم ہو، چاہے وہ ہمارے مسجد کا واش روم ہو، چاہے وہ کسی پبلک پلیس میں ہم کسی بھی جگہ گئے ہیں، میرے بعد واش روم میں جانے والا بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ تصور کریں آپ، میں چاہے بڑا ہی نیک ہوں، بڑا صاف ستھرا ہوں، بڑا اچھا میرا لیونگ سٹائل ہے اور بڑا سٹیٹس ہے، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن واش روم سے نکلنے کے بعد میرے بعد جو واش روم میں جائے گا اس کو ساری حقیقت کھل جائے گی، یہ بندہ کتنا پانی میں ہے اور اس کی کیا اوقات ہے۔ واش روم میں جب بھی جائیں تو یہ ضرور تصور کریں کہ میں نے ایک اچھا تاثر چھوڑ کر واش روم سے باہر نکلنا ہے۔ یہ باتیں سب کے لیے ہیں، سب کے لیے۔ ہمارے مزدور بھائی بھی سن رہے ہیں اور آپ سب لوگ بھی سن رہے ہیں، ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، من طابت سریرتہ حمدت سیرتہ۔ واش روم تو چلو ایک دوسری بات ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو بستر ہے جس میں ہم سوتے ہیں، فرمایا کہ وہ بستر جو ہے نا، وہ بستر وہ ہمارے کردار اور ہماری سیرت کو بیان کرتا ہے۔ حمدت سیرتہ، فرمایا کہ جس کا بستر جو ہے وہ صاف ستھرا ہے، بستر جس کا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب بستر اور بندے کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، ہم ساری رات بستر کے اوپر سوتے ہیں، جب ہم اٹھ کے جاتے ہیں تو ہمارا بستر بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اسی طرح ہمارا واش روم بھی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اسی طرح ہمارا کچن بھی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو یہ صفائی، ستھرائی، پیورٹی، یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے، ہمارے کردار کا حصہ بھی ہے، ہماری شخصیت کا نکھار، ہماری شخصیت کی خوبصورتی کا اظہار اس صفائی سے ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز ہے اس میں ہم کتنی صفائی رکھ رہے ہیں، تو اس صفائی کا خاص اہتمام کیا کریں، خاص اہتمام۔ اپنے گھر کی صفائی، اپنے کچن کی، کچن میں گھر میں جالے لگے ہوئے ہیں، اب جالا ایک دن میں تو نہیں بنتا، فوراً بن جاتا ہے جالا، جالا بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو گھر میں اگر جالے لٹک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی دنوں سے ہم نے گھر کی صفائی پر توجہ نہیں دی۔ اچھا، ہم کیوں توجہ دیں؟ یہ تو عورتوں کی ذمہ داری ہے، ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے نا، عورتیں صفائی کریں، ہم نے تھوڑی صفائی کرنی ہے۔ جبکہ یہ تاثر غلط ہے، خالی عورتوں کے سر پہ پھینک دینا کہ عورت کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا، تو ہمارا کام تو صرف کیا گند پھیلانا ہے۔ یعنی آپ اس بات پہ غور کریں
ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے گند پھیلانا اور عورتوں کا کام ہے صفائی کرنا. تو ایسا نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے کہ ہم صفائی کریں بھی، صفائی رکھیں بھی. گھر میں جالے لگے ہوئے ہیں، واش روم میں گئے ہیں، واش روم میں کوئی گندگی ہے صاف کر لیں. اپنے بچوں کو تعلیم دیں صاف ستھرا رہنے کی، صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرا جسم. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے جاتے تو مسواک کرتے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جاتے تو کیا کرتے؟ مسواک کرتے. واپس آتے تو مسواک کرتے. رات کو سونے سے پہلے مسواک کرتے. آپ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے اس وقت بھی کیا کیا؟ یہاں رمضان میں ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے ماسک پہنا ہوا تھا. مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب اگرچہ کرونا نہیں ہے لیکن مجھے اجازت ہے میں ماسک پہن کے نماز پڑھ لیے کروں. میں نے کہا یار اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو ظاہر ہے آپ پہن لیا کریں، ہم آپ کو منع تھوڑی کریں گے. کہنے لگا مجھے مجبوری تو کوئی نہیں ہے لیکن ساتھ والے کے منہ سے بعض اوقات اتنی اسمیل آتی ہے کہ نماز کے اندر میرا دل ہی خراب ہو جاتا ہے. یعنی کئی دن ہوئے ہیں پیسٹ نہیں کیا، مسواک نہیں کی، برش نہیں کیا اور آ جاتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے. میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں. جس بندی کے منہ سے اسمیل آتی ہو، بعض وقت معدے میں آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ کے معدے کی وجہ سے آپ کے منہ میں اسمیل آتی ہے اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں، آپ برش بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے پھر بھی سانس سے اسمیل آتی ہے، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. کیا کرے اپنے؟ یہ تعلیمات ہے ہمارے دین کی. یعنی ہم تو شوق میں آ رہے ہیں نماز، لیکن ساتھ والے 4 بندوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور اتنی اسمیل. اچھا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. لوگ آتے ہیں وہ بالکل منہ کے ساتھ منہ لگا کے مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی. اب وہ مسئلہ بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ذرا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بالکل سانس روک کے مسئلہ سننا پڑتا ہے کہ اس کا سوال کیا ہے. یعنی ہمیں یہ چیزیں ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمارے منہ سے اسمیل نہ آئے، چیک کریں اچھے طریقے سے، ہر روز بلا ناغہ برش کریں اور مسواک استعمال کریں. اور اگر ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے تو کوئی ایسی چیز استعمال کریں، الائچی وغیرہ، کہ ہم اگر کسی سے بات کریں تو 6 فٹ دور بھی اگر ہے یا ہمارے قریب ہے تو اسے ہمارے منہ سے اسمیل نہ آئے. بعض اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے منہ سے لعاب کی چھینٹیں نکلتی ہیں. یعنی یہ اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں. میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے، آپ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے. جتنا زیادہ طہارت، پاکیزگی، جتنا زیادہ نفاست اور جتنا زیادہ پاک صاف رہنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اے کاش اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری شخصیت جاذب نظر ہو جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاک صاف رہا کرو کیونکہ جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے. اور فرمایا کہ تمہاری شخصیت ایسی ہو کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ، بیٹھو، بات چیت کرو تو لوگوں کو تمہاری شخصیت سے گھن نہ آئے، ان کا دل نہ خراب ہو، وہ یہ نہ دیکھیں یار اس کا یہ کیا اس نے اولیاء بنایا ہوا ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، صفائی یہ نصف ایمان ہے، اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. اور یہ صفائی ستھرائی یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے. کہیں بھی جائیں، کہیں بھی آپ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، ایک گراؤنڈ ہے وہاں جا کر بیٹھے ہیں، ہم نے دریا بچھا دیے ہیں، وہاں کوکنگ ہو رہی ہے، باربیکیو ہو رہا ہے اور خوب بچے کھیل رہے ہیں، انجوائے ہم نے کیا. بعد میں ہم نے وہ سب لپیٹا اور آ گئے. اب بعد میں آنے والا دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یہاں جو خاندان بیٹھا ہے نا اس کا سٹیٹس کیا ہے. 1 منٹ لگتا ہے شاپر دے کے بچے کو بھیجیں، بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا یہ جتنے بھی ریپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی یہ لگ رہے ہیں، یہ آپ ایک شاپر میں ڈال کر ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو یہاں پر کوئی ایسے لوگ آ کر بیٹھے ہیں کہ
جنہوں نے یہاں پر اپنا تاثر چھوڑ دیا ہے کہ ان کا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم جہاں جائیں، جدھر جائیں، صفائی، کوئی چیز راستے میں نہ پھینکیں۔ یہ نہیں کہ گھر کا کوڑا باہر پھینک دیا، کیونکہ گھر تو ہمارا اپنا ہے، باہر تو ہمارا اپنا نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یہ گھر میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ۔ ہم نے گلشن کو کیا کر دیا ہے؟ خدا حافظ۔ اپنے گھر کی صفائی ہے اور باقی جو ملک، گلی، محلہ ہے، اس کا کیا ہے؟ اس کو ہم نے خدا حافظ کر دیا ہے۔ خود اپنی بھی صفائی کرنی ہے، اپنے گھر کی بھی صفائی کرنی ہے، اپنے گلی محلے کی بھی صفائی کرنی ہے، اور اپنے ملک کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی صفائی بھی عطا